وہ دنیا بنانے کو نکلا تھا گھر سے، مگر آخرت بھی فنا ہو گئی ہے۔ کہا سیدہ کو خطا کار جس نے، کہا سیدہ کو خطا کار جس نے، ضرور اس کی ماں سے خطا ہو گئی ہے۔ سچ بھائی کہنا بھی اوکھا تے سچ سننا بھی۔ پہلے پیر طریقت رہبر شریعت ہیں جی پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب وجواں شریف، ایک سچ بولے ہے، نہ پیر رہا ہے، نہ رہبر رہا ہے، نہ شریعت رہی ہے، نہ سید رہا ہے، نہ شاہ رہا ہے۔ ہن کی اج کل مولوی فیض الحسن، صرف ایک سچ بولے ہے، ہن کی بن گیا ہے مولوی فیض الحسن، نہ سید نہ شاہ نہ صاحب نہ وجواں نہ شریف، ہن کی اج کل مولوی فیض الحسن۔ سچ بولنا حضرت صاحب کو سوکھا ہے، سمجھ آندی بلے شاہ نے کیوں آکے آئی سچ آکھاں تے پامبڑ بل دے، کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے۔ سچ بہت اوکھا ہے۔ پہلے پیر بھی تھے، سید بھی تھے، وجواں بھی تھا، شریف بھی تھا، شاہ بھی تھے، صاحب بھی تھے، ہن سب کچھ گیا، صرف رہ گئے نے۔ لیکن شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ دی عظمت نو سلام ہے، آپ دی حق گوئی نو سلام ہے، آپ دی دلیری نو سلام ہے، آپ دی دلیری نو سلام۔ اللہ آپ دی عزت دی حفاظت کرے، اللہ آپ دی شان و شوکت دی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ خیر ہی ہونی ہے۔ تو یہ ہمارا تو کام تھا خود بھی بچنا، اور لیکن ہم سٹیجوں پہ حضرت صاحب اٹھا کے لے آئے، پرچیاں وسدیاں نے پئیاں، بارشاں ہون ڈیاں نے، کون کڈے گا حضرت صاحب، کون امت کا علاج کرے گا؟ پتر ہے تے کچھ بھی نہیں ہے، تے مالکہ نے نہ منن والے ڈھیر دے چھڑے نے۔ وہ چلیو ساڈے لیے بھی دعا کرو، اسی تہاڈے لیے بھی کریے، تھوڑا جہا پیراں تے پار پائیے، مالکہ نے ساڈے لیے اور بڑا کچھ رکھے ہے، بہت کچھ رکھا ہے حضرت صاحب، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر کچھ ہوتا میرا اللہ مکیش امبانی کو 1 روپیہ نہ دیتا ہے، اگر یہ کچھ ہوتا میرا اللہ بل گیٹس کو 1 روپیہ نہ دیتا ہے، میرا اللہ یہ تو مالکہ نے انہوں نے بڑے دے چھڑے، وہ چلے ساڈے لیے تے اور بہت کچھ۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ لیکن دکھ ہے وہ جنہاں نے علاج کرنا سی واپے بیمار ہو گئے۔ پہلے حمد گئی، اب نعت جاننے کو ہے، اوکھی سوکھی پڑھ دینے ایک ہی نعت بس، اس تو بعد منقبت ہے۔ یہ پتہ نہیں جڑی ایک رہ گئی ہے بھی کدو جانی ہے، 2025 دے اینڈ تے جاندی ہے یا 2026 چ جاندی ہے، بمشکل ایک پڑھتے ہیں حضرت روز تو بعد۔ حضرت علی ہون تانوں سوٹیاں مارن پڑھ کے، او منحوسو میرے آقا و مولا دا نا چڑھ کے پہلے میرا لیندے ہو۔ حضرت علی ہون سوٹیاں نال مارن انہاں نوں، حضرت انہاں نعت خاناں نوں، حضرت جڑے بنی پھردے نے جی میسی حضرت علی دے منت، تسی کتھوں حضرت علی دے منن؟ حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھا نہیں تھا آنکھاں نہیں سن کھولی ہیں پڑھ کے۔ حضرت علی تو وہ ہیں، حضرت علی تو وہ ہیں جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیا آنکھاں نہیں کھولی ہیں۔ یہاں تک کہ بات یہ چل نکلی کہ جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ نابینا ہے، نبی علیہ السلام چچی جان کو مبارک دینے گئے، فاطمہ بنت اسد، مبارک ہو، ٹھیک ہے خوشی ہے بچے دی، ہاں لیکن بچہ نبینا ہے۔ فرمایا دیو، حضور نے اپنی گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دیا۔ آپ نے پوچھا بھی، فرمایا علی اکھاں نہیں سن کھول دا، عرض کی تھی سونے ہوں تاں نہیں سن کھول دا، چاہنا ہاں اکھاں کھولنا سب تو پہلے محبوب ایک۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اوے اے سنیاں دا نعرہ دے جواب دیو گا جو اج کے، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت آسمان علی پر سجدہ شریف۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ صرف ہے نہیں کہ صرف ویکھ لیا، پھر رگو کی فرمانے جس دن سے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ کلیاں نہ آنکھاں نہ سونے انہوں ویکھ لیا، ان کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ بمشکل حضرت ایک نعت پڑھ دینے ہیں، تھاڈا حضرت علی نہ کی تعلق، تم تو بیچتے ہو علی کو، تم تو علی کا نام بیچتے ہو، تمہارا علی سے کیا تھا؟ جی علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو حضور کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، علی کی محبت تو وہ ہے جو بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تک لے جاتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، پہلے حمد گئی، اب نعت بھی جانے کو ہے حضرت صاحب، پوری محفل گزر جاتی ہے حضرت، کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا حضرت، اگر آ جائے کسی حوالے سے آ جائے، باقی اسپیشل ہے، اور پھر لوگ بھی اتنا اللہ کو بھولے۔ بھائی اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے؟
اسٹیجوں کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرواتے رہنا حضرت، دستک دیتے رہنا، ہوکا دیتے رہنا حضرت، کیونکہ ادھر سے بھی ہوکا گیا تو پھر ادھر سے بھی ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں کہ بلا سید صاحب بیٹھی ہیں حضرت. 20 سال حضرت ہو گئے مجھے 2005 والا جمعہ پڑھایا تھا، اور 2005 سے یہ اللہ فراغت 2008 کی ہے. پیر و مرشد کا حکم تھا، پڑھانا پڑا، لاہور سے میں آیا کرتا تھا پڑھانے کے لیے سیالکوٹ. تو 2005 سے میں پھر 2017 میں اللہ کی ذات یہاں لے آئی حضرت، اور 2017 سے اب میں لیکن 2005 سے میں سٹیجوں پہ ہوں حضرت. اور میں نے آج تک حضرت یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی محفل ہو اور اس میں ماں کی شان نہ پڑی جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ذرا پسند کرتے ہیں ماں کی شان، اور پتہ نہیں پیو دی شان نہ تانوں کی ویر ہے. اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڑھے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ کو دند دے، سپیکر بھی 70 سال پرانا جڑا بابا جی دے گلے وچ، تو لیکن وہ باز ہی نہیں آندے حضرت. ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہدو لا الہ الا اللہ. لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے حضرت، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں حضرت، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں. اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت ہے، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے جی. نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں. پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانوں ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں. لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7. حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو، لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے. جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے. چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا. اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا حضرت. اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے حضرت؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے حضرت کو؟ قرآن بھی تے پڑھو یارا، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا حضرت؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے
नात खां 8 बुलाए दे जो, कारी भी को 2-3 बुला लेंदे तुसी यार। कम से कम ये कुछ सोच तो लेके जाते, कुछ फिक्र तो लेके जाते हज़रत। इनको हम इतना कुरान सुनाते, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इन्हें कुरान के करीब कर सके। आज क्या है, आज हज़रत साहब कुरान, मैं चलो ये स्पेशल जो मेरे जवान बच्चे बैठे हैं, मैं नहीं किसी से भी कहूँगा कि मैं उनको ऊँची जवाब दे छोड़ो, लेकिन दइयो ज़रूर मट्ठा जा जवाब दे। कितनी देर हो गई आखिरी बारी कुरान में वेख्या? फिर मैं एक बार पूछांगा, जवाब दइयो ज़रूर, उच्ची ना दइयो, मट्ठा दइयो ज़रूर। कितनी देर हो गई आखिरी बारी कुरान शरीफ में वेख्या? कुरान आपके ख्याल में क्या अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे इस बातों पे, इन्हीं बातों पे सिर्फ खुश हैं कि हम उम्रें बड़े कर रहे हैं और हम महफिलें बड़ी करवा रहे हैं? और जिन बातों से वो खुश होते हैं उन बातों की तो हमें हवा नहीं लगी कोई भी। जिन बातों से वो खुश होते हैं उनकी तो हमें हवा नहीं लगी। मिसाल के तौर पे किन बातों से खुश होते हैं? वल काज़िमीनल गैज़, गुस्सा पी जाना लें तो खुश होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, वो माफ़ करना लें तो खुश होते हैं। क्योंकि आगे दसे है कि खुश हो कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। और फिर उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ ही होती है कि हमारे गुस्से सिर्फ, चलो यार मज़ा तब था, ये गुस्सा फ़लस्तीनियों के काम आता, ये गुस्सा कश्मीरियों के काम आता, ये गुस्सा पाकिस्तान के काम, वो तुहानू पहुँचों एक दूजे ते ही आंदे ने हज़रत। ये सियासतदान जो हज़रत जो जिन्होंने खोखला कर दिया पाकिस्तान को, उनकी जूतियाँ उठाते हो तुम। मैं अपना जूतियाँ कहा है, लेकिन समझ लो कि मैं ओ क्या है, ओ चुक दे हो तुम सारे। मैं मस्जिद का लिहाज कर गया हूँ, अल्लाह का घर है। जिन पे गुस्सा आना चाहिए था, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारी सड़कें बेच दी, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारे इदारे बेच दिए, जिन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारी एक एक चीज़ बेच दी, उन पे गुस्सा नहीं आता तुम्हें, एक दूजे ते आंदा था। क्योंकि मुझे पता है कि हम पाकिस्तानी रज के बुज़दिल हैं, क्योंकि ये बुज़दिल का काम है, उसको जब भी गुस्सा आएगा उसको कमज़ोर पे आएगा, ताकतवर पे गुस्सा आएगा। बुज़दिल है सब, मैं ना कोई वोट लेने ने या मैं ना कोई पर्चियाँ लेनी है, सीधी सच्ची बात है, ये बुज़दिल का काम है हज़रत साहब। हाँ, मैं अपनी बात नहीं करूँगा। आओ मुकदमा उनकी बारगाह में लेके जाते हैं जिनको दलेरों का शहनशाह कहा जाता है हज़रत साहब, जिनको आप भी अली के नाम से जानते हैं, जिनको मैं भी अली के नाम से जानता हूँ। जहाँ से दलेरी और बहादुरी फूटती है, जहाँ से दलेरी और बहादुरी शुरू होती है, जो दलेरों के सर का ताज हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलेर हो ना, जो फौजी एजाज है, उसका भी नाम क्या है? निशान हैदर। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दलेर हो उसको एजाज भी क्या दिया जाता है? निशान हैदर, क्योंकि हैदर दलेरी का दूसरा नाम है। उनकी बारगाह में चल के फैसला करवा लेते हैं, हुजूर सानू दसो असल दलेर कौन है? तो मौला अली क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नेक वो नहीं जिसकी महफिल नेक है, नेक वो है जिसकी तन्हाई नेक है। अकवाल तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ 2 पढ़ देता हूँ। फिर आगे क्या फरमाया? फरमाया दलेर वो नहीं जड़ा गुस्सा कर जाए, दलेर होवे जड़ा गुस्सा पी जाए।